لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وبشر الذین آمنوا اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لے آئے وعملوا الصالحات اور کام کرتے رہے نیک ان لہم یہ کہ ان کے لیے جنات باغات ہے تجری من تحتها الانہار ایسی باغات کے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے کلما رزقوا جب ملے گا ان کو منہا وہاں من ثمرۃ کوئی پھل رزقا کھانے کے لیے قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ تو وہی روزی ہے رزقنا من قبل جو ہمیں ملا تھا اس سے پہلے وَأُتُوا بِهِ اور دیا جائے گا ان کو متشابہا ایک جیسے وَلَهُمْ فِيهَا اور ان لوگوں کے لیے وہاں ازواج بیویاں ہیں مطہرۃ پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ان آیتوں سے جو پہلی آیتیں تھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ان گنہگاروں کا ذکر کیا تھا اور ان گنہگاروں کو ذکر کرنے کے بعد ان کو جو سزا ملے گی ان کے بارے میں ذکر تھا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تو ڈرو اس آگ سے وقودها الناس والحجارہ کہ اس آگ کا ایندھن انسان بنیں گے اور پتھر بنیں گے جو کہ اعدت للکافرین تیار کر رکھی گئی ہے کافرین کے لیے اب ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی ان خوش قسمت لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بشارت اور انعام ملا جن کو مسلمان کہا جاتا ہے ایمان والے کہا جاتا ہے
ان کا ذکر ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انعامات ملیں گے ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اے نبی علیہ السلام آپ خوشخبری دیجئے الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، جنہوں نے ذالک الکتاب کی جو ہدایت ہے اس پر آمنا صدقنا کہا، لبیک کہا، اور اس کے بعد وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ نیک اعمال بھی کرتے رہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے کافروں کے لیے تو آگ تھی، مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ ان لہم جنات، وہ ان خوش قسمت لوگوں کے لیے جنات ہیں، جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری من تحتها، کہ ایسے باغات کی جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منها، پھر جب ان کو کوئی رزق کھانا ملے گا اس جنت میں، منہا من ثمرۃ، کوئی پھل کی صورت میں، رزقاً کھانے کے لیے، ان کو جنت میں جو کھانا ملے گا پھل کی صورت میں جو ملے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ قالوا، تو وہ جنت والے کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے ملا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنت میں ان کو ایک پھل دیں گے، اس کے بعد جب ان کو دوبارہ وہ دیں گے، اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہی پھل ہو۔ ایک تو یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ جنت کے پھل اور دنیا کے پھل آپس میں ایک جیسے ہوں گے، شکل و شباہت میں ایک جیسے ہوں گے، تو وہ ان کو دیکھ کے کہیں گے یار یہ تو وہی سیب ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، یہ تو وہی آم ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، لیکن فرق دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوگا۔ دیکھنے میں تو وہی سیب ہے وہ جو دنیا میں تھا، لیکن جب ان کو کھائیں گے تو ان کے ذائقے سے پتہ چلے گا کہ یہ اصل چیز تو یہی ہے، یہ تو جنت کی ہے۔ دنیا والی تو صرف ایک شکلی شباہت تھی نا، اصل تو ہے جنت کے نعمتیں ہیں۔ تو فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو ایک جیسے پھل بھی ملیں گے، مختلف شکل کے پھل بھی ملیں گے اور بالکل ایک جیسے بھی ملیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور ان خوش قسمت لوگوں کے لیے اس جنت کے اندر بیویاں ہیں، مُطَہَّرَةٌ، پاکیزہ۔ اب یہاں بیویوں کا جو حورے ان خوش قسمت مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ملیں گے تو ان کی صفت بیان کی گئی مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ اب پاکیزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب دنیا میں یہ ہے کہ عورت ہے چاہے مرد ہے، ان کے اندر بہت ساری گندگیاں ہوتی، بول براز ہوتی، عورتوں کے اندر حیض ہوتا ہے، نفاس ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہے کوئی اخلاق میں کسی میں کمی ہوتی ہے، کسی کے کردار میں ہوتی ہے، کوئی زیادہ بولنے والی ہوتی ہے، بہت ساری اس کی عیبیں ہوتی ہیں نا۔ لیکن دنیا کے جو جنت کی عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی، وہ ان سب سے پاک ہوں گی، وہ انسان کی سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے دنیا کی نعمتوں کی طرح ایسے نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے، آج آ گئی کل نہیں، آج جو کھانا گھر میں ہے کل وہی نہیں ہے، کل کوئی اور ہوگی۔ آج انسان دولت مند ہے تو اگلے مہینے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ دنیا میں تو رہنے والی، باقی رہنے والی نہیں ہے نا، لیکن جنت کی جو زندگی ہوگی، جنت میں جو نعمتیں وہ ملیں گے، جو جنت میں رہے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، وہ وہاں سے نکلے گا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش قسمت خوش نصیب لوگوں میں عطا فرمائے۔ اس آیت کے اندر ایک لفظ
ذرا سمجھنے والی ہے کہ وہ خوشخبری دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لانے والے ہیں یا جنہوں نے ایمان لائے وہ عامل الصالحات۔ اب یہاں پہ عمل صالح کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایکسٹرا اس کو زیادہ فرمایا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والا جو بھی ہوگا اس کو تو جنت میں جائے گا ہی، یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن قید اس کے ساتھ عمل صالح کی بھی لگائی۔ صرف ایمان سے کام نہیں چلے گا، ایمان کے ساتھ عمل صالح نیک اعمال کرنا بھی لازمی ہے۔ ہاں کلمہ وہ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھا اس کے اوپر تو جنت واجب ہے، لیکن جب وہ ایمان لانے کے بعد گناہوں میں لگے گا تو اپنے گناہوں کے بدولت وہ جہنم میں بھی جائے گا۔ اب جہنم میں کتنا عرصہ جائے گا، جہنم میں کتنا عرصہ اس کے اوپر عذاب ہوگا اس کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن جب ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی کرے گا، نیک اعمال کرے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اس کے لیے کیا ہوگا، وہ ابتداءً ہی وہ جنت میں جائے گا، تو یہ ساری کی ساری بشارتیں اس کو ملیں گی۔ اس لیے ایمان کے ساتھ